بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ. آج ہمارا اجلاس راجہ صاحب کے زیر صدارت ہوا اور زیادہ جو وقت لگا آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ مارچ کے حوالے سے زیادہ ہمارا وقت لگا، اور اس بنیاد پہ لگا کہ چونکہ اس کے لیے بڑی تیاری کرنی ہے، پھر صوبوں سے بھی رابطہ رکھنا ہے اور کچھ تجاویز بھی ہیں، تو ان کو زیر غور لاتے ہوئے ہم مختصراً آپ سے یہی بات کہیں گے کہ 26 مارچ کا اس کا آغاز ہوگا اور صوبوں سے قافلے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور صورتحال کے مطابق قائدین فیصلہ کریں گے. یعنی جب پہنچیں گے تو اس صورتحال کے مطابق ہمیں گائیڈ لائن دیا جائے گا کہ اب مزید کیا کیا جائے، کیونکہ آپ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا. تو اسلام آباد تک پہنچنا طے ہے اور وہ بھی فیض آباد چوک تک ہمیں پہنچنا ہے، اور پھر بڑوں کے فیصلوں کے مطابق جو ہمیں ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں تو اسی پہ عمل ہوگا، اور مارچ ہر قیمت پہ اس کو کامیاب بنانے کے ہم کوشش کریں گے. اور یہی ہم صوبوں کو ہم نے ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنی تیاری زور و شور سے جاری رکھے، کیونکہ صوبوں سے ہی جلوس کی شکل میں سارے لوگ آئیں گے تو وہ بر وقت پہنچے اور زیادہ تعداد میں پہنچے. جو باقی یعنی فیصلے بالکل مرکزی قافلہ وہ تو لازمی طور پہ کہ جب 26 کو روانہ ہوں گے تو ہم مرکزی قافلہ یعنی اسلام آباد تک پہنچنے میں کوشش کرے گا کہ جلد سے جلد پہنچے، لیکن وقت کا تعین سفر پہ ہے، نہ جانے سفر کے بیچ میں کیا پیش آتا ہے، تو اس لیے ہم ابھی سے کوئی ایسی تاریخ تو نہیں دے سکتے، لیکن جلد سے جلد پہنچنے کے لیے تمام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور 26 کو اس کا آغاز ہوگا. 10 کا الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے اثرنو وہاں پہ الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جو کچھ الیکشن کے دوران ہوا پی ٹی آئی کی اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اکثر خود رویا کرتی تھی کہ ہمارے 4 حلقے کھولے جائیں، 4 حلقے کھولے جائیں. اب ان کی حکومت بنی ہے تو کلم کلا یعنی وہ اس طریقے سے دھاندلی کر رہے ہیں کہ چپ بھی نہیں سکتے. یعنی الیکشن کمیشن نے بہت بر وقت فیصلہ کیا اور ہم اس کو سراہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اس فیصلے اور اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہیں. سینٹ کے حوالے سے صوبے خود ایڈجسٹمنٹ کرے گی. ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر صوبہ یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایڈجسٹمنٹ کر لے، اور انشاءاللہ وہ ایک دن میں وہ اپنا کام کر لیں گے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی متفقہ الیکشن میں حصہ لیں گے. قرم ایجنسی کے حوالے سے جو الیکشن ہوا ہے تو چونکہ وہ عدالت میں کیس ہے اور ہماری یعنی جمعیت علماء اسلام کی پارٹی وہ خود عدالت گئی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ جو دھاندلی کی گئی ہے ہم پی ٹی آئی کی اس دھاندلی کی مذمت کرتے ہیں. اور اب تو بات صاف ہے کہ اگر پنجاب میں اتنا کلم کلا ہوا ہے تو لازمی طور پہ قرم میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو وہ تو ہے ہی دھاندلی کا پیداوار. تو اس بنیاد پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے. وفاق میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار ہے، ہم تمام اس کے لیے شب و روز کوشش کریں گے کہ ان کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے، اور یہ کامیابی اس لیے بھی زیادہ یعنی یقینی ہونی چاہیے کہ یہ جمہوریت کی بھی فتح ہوگی. بہت سارے لوگ عجیب سوال اٹھاتے ہیں. گیلانی صاحب بطور وزیر اعظم اس کا جو کردار رہا ہے، اس نے جس طریقے سے کردار ادا کیا ہے، اس نے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے اسی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جس طریقے سے وہ اپنے حکومتی امیدواروں کو یا ممبران کو ایڈجسٹ کیا کرتے تھے. یعنی اس کا ایک مثالی کردار رہا ہے. وہ جس عہدے پہ بھی رہے ہیں اس نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس کو سینٹ کے وفاق میں ٹکٹ دے کے یعنی ایک احسن اقدام کیا ہے، اور پی ڈی ایم نے اس کو متفقہ امیدوار بنا کے اور بھی احسن اقدام کیا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ خدا ہماری مدد کرے گا کہ اس کو کامیاب بنائیں. وہ جو اگر سوال کوئی کرے تو وہ تو ضرور کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جس کے مقابلے میں کھڑے ہیں
وہ تو ہر دور میں یکتا ہے، یعنی اس کو تو کوئی اور کڑا کر دیتا ہے. تو بس اس پہ مزید بات نہیں کریں گے. آپ سوال کریں گے تو جواب دیں گے. ہمیں اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب سے غرض ہے کہ وہ جیتے. جی یعنی میڈیکل سیٹس کے حوالے سے جو گزشتہ حکومتوں نے میڈیکل سیٹیں بلوچستان صوبے کو اور ایکس فاٹا کو دیے تھے، موجودہ حکومت نے اس کو کینسل کر دیے ہیں. 265 سیٹیں جو دیے تھے اس کو موجودہ حکومت نے کینسل کیے ہیں. یہ وہ حکومت تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم احساس محرومی کو ختم کریں گے. اس نے احساس محرومیوں کو مزید بڑھایا اور پھر ایکس فاٹا کو مزید دینا چاہے تھا، اس کا بھی احساس محرومی بڑھایا. اور بلوچستان کے حوالے سے آپ خود جانتے ہیں، لہٰذا ہم اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی سیٹیں بحال کی جائیں.